بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ ایڈریس سینڈ کر دیں، انشاءاللہ میں خود ہی جا کر وہاں سے اپنے پیپرز لے لوں گی، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا کہ تانیہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس دن کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بات کرتے ہوئے بھی خاص خیال رکھتی تھی کہ تانیہ کے کانوں میں اس کے یہاں سے جانے کی کوئی بات نہ پہنچ جائے۔ جب تک تانیہ سو نہ جاتی تب تک وہ اسے فون نہیں کرتی تھی۔ اسے تانیہ پر کوئی شک نہیں تھا، وہ اس کی مخلص دوست تھی، لیکن اس سے کئی زیادہ وہ ایام کے ساتھ مخلص تھی، اور اس وقت وہ سوائے اپنے بھائی کے پاس جانے کے اور کچھ نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو، خیریت تو ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے سالگرہ کے دن قریب آ رہے ہیں تمہاری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں اپنی آنے والی زندگی کو لے کر تو پریشان نہیں ہو؟ تو مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو تم۔ میں کون سا تمہاری کوئی بات کسی کو بتانے والی ہوں، ہم دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں نا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس نے صرف نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ عدت پوری ہونے والی ہے تو اس علاقے کو دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں ضرور، ہم ضرور جائیں گے یہ علاقہ دیکھنے کے لیے۔ پہلی بار جو حادثہ ہوا وہ انشاءاللہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں ملی، نہ جانے وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے۔ ابھی تو ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، لیکن ان کی طرف سے مزید کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا۔ مجھے یہی لگتا ہے وہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ تانیہ کو اچانک وہ پرانا واقعہ یاد آ گیا جس پر تبصرہ کرتے ہوئے تانیہ نے کہا تھا، لیکن ہیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، وہ لوگ مجھے اغوا کرنے آئے تھے، تم نہیں جانتی۔ شاید ایام نے مجھے بتایا تھا کہ ان لوگوں کا مقصد مجھے اغوا کرنا تھا، شاید انہی لوگوں کے ہاتھوں میرے شوہر نے مجھے بیچا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے پوری طرح سے اداس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی پر تانیہ نے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ مت سوچو ہیر، کچھ بھی برا مت سوچو، تمہارے آنے والی زندگی میں سب کچھ اچھا ہوگا۔ تمہارا پہلا تجربہ بہت تلخ رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری آنے والی زندگی بہت حسین ہوگی۔ اپنی سوچوں سے اس کو نکال باہر کرو، وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ اچھا ہے کہ وقت رہتے اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی، ورنہ اگر تم اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کر دیتی تو پچھتاووں کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تمہارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت حسین دل کے مالک کا ساتھ رکھا ہے، وہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، تمہیں اپنی چاہتوں کے رنگ میں رنگ دے گا، تم اس کے ساتھ بے حد خوش رہو گی۔ مجھے یقین ہے ایام سکندر جیسا شخص صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور یقین مانو وہ تمہارے لیے بہترین ساتھی ہوگا، تم اسے پا کر خود پر فخر کرو گی۔ وہ تمہارے ہر دکھ کا مداوع کر دے گا، تمہیں ہر تکلیف سے دور لے جائے گا، وہ تمہیں اتنی خوشیاں دے گا، لیکن تم ان دکھوں سے باہر نکل آؤ گی۔ مجھے یقین ہے تمہاری آنے والی زندگی بہت حسین ہوگی، اور اللہ پاک نے تمہیں روحی جیسی پیاری سی بیٹی بھی تو دی ہے۔ مجھے یقین ہے اگر کوئی اور عورت ہوتی تو شاید روحی کو ماں کا پیار کبھی نہ دے پاتی، لیکن تم دے سکتی ہو کیونکہ تم بہت اچھی ہو۔ تم روحی میڈم کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دو گی کہ تم اس کی سوتیلی ماں ہو۔ وہ بے حد محبت سے اس کا گال چوم کر اس کے قریب سے اٹھتی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ کتنی دیر اس کی باتوں کو سوچتی رہی۔ یہ تو بہت خوبصورت کپڑے ہیں، لیکن یہ سارے کپڑے کس لیے ہیں؟ میں تو اتنے ہیوی ڈریس پہنتی نہیں، پتہ ہے، اور اب تو گرمی بھی آ رہی ہے، تو گرمی میں تو اس طرح کے کپڑے بالکل نہیں پہنے جا سکتے ہیں۔ وہ پریشانی سے تانیہ کو دیکھ کر کہنے لگی تھی، ارے بے وقوف لڑکی، یہ سارے کپڑے شادی کے بعد کے لیے پہننے ہیں، اگر تم کہیں پارٹی میں یا دعوت میں جاؤ گی تب پہنو گی۔ سر کا سوشل سرکل بہت بڑا ہے، تمہیں بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا، اور تمہیں بہت ساری جگہوں پر بھی جانا پڑے گا۔ باقی ساری ڈریس کو چھوڑو، تم یہ والی دیکھو، یہ نکاح کے لیے ایام سر خود پسند کر کے لائے ہیں، بتاؤ کیسا لگا؟ وہ اس کے سامنے ایک بے تحاشا خوبصورت سفید رنگ کا ڈریس کھولتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ خود کو بے ساختہ اس کی تعریف کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ وہ سچ میں بے انتہا خوبصورت تھا، اور کسی مرد کی پسند تو ہرگز نہیں لگتا تھا۔ تانیہ، یہ تو بہت زیادہ حسین ہے، میرا مطلب ہے کہ میں الفاظ نہیں ادا کر پا رہی اس کی خوبصورتی کے لیے، وہ دل سے بولی تھی۔
ڈارلنگ 4 مہینے لگ گئے اس کو تیار کروانے میں، اتنا خوبصورت تو ہوگا نا۔ پچھلے 4 مہینوں سے اس کی ڈیزائننگ ہو رہی تھی۔ سر نے بہت بڑے ڈیزائنر کو ہائر کیا تھا اپنے نکاح کے لیے برائڈل ڈریس تیار کروانے کے لیے اس کا اتنا حسین ہونا تو بنتا ہے۔ وہ خود بھی ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ہیر کوئی بھی جواب نہیں دے پائی تھی۔ وہ کسی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے پوری طرح سے خاموش ان سب چیزوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لیکن ایام اس پر اتنا خرچہ کر رہا تھا، وہ یہ سوچ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ اس سے نکاح نہیں کرنے والی تھی، بلکہ اس سے پہلے ہی یہاں سے چلی جانے والی تھی، لیکن ایام اس پر اپنی دولت اس طرح سے لٹا رہا تھا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیا کرنا چاہیے۔ تانیہ بھی یہ سوچ کر خوش ہے، اس شادی کو لے کر وہ پرسکون ہے۔ وہ تانیہ سے بھی کچھ بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی، اسے کسی بھی طرح گھر سے باہر نکلنا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے ایڈریس بھی بھیج دیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایڈریس کون سی جگہ کا ہے اور اسے وہاں کس طرح سے پہنچنا ہے۔ اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بھائی نے خود یہ ایڈریس بھیجا ہے، وہ اسی شہر کا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی وہ کبھی اکیلے گھر سے باہر نکلی تھی۔ اسی لیے اس نے اس کام میں تانیہ کی مدد لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ تانیہ، مجھے کچھ ضروری چیزیں چاہیے، مارکیٹ سے لینے جانا ہے شاپنگ کے لیے، تو تم لسٹ بنا دو، سر ہر چیز منگوا دیں گے، تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے یہ تو پتہ تھا اسے سب سے پہلے تانیہ کو ہی اپنے اعتماد میں لینا ہوگا، لیکن وہ تانیہ کو کیا سمجھاتی؟ نہیں تانیہ، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ساری چیزیں کسی مرد سے نہیں منگوا سکتی، وہ کسی عورت سے بھی نہیں۔ مجھے شرم آتی ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے نا۔ وہ آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تانیہ جیسے اس کی بات کی گہرائی تک چلی گئی تھی۔ میرے خیال میں ہمیں مس میری کو بھیجنا چاہیے، وہ سب کچھ لے آئیں گی۔ تانیہ نے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہا تھا، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کل اس کی عدت پوری ہو چکی تھی اور اب وہ کہیں بھی آ جا سکتی تھی، اسی لیے کہ اس نے خود جانے کے بارے میں سوچا تھا۔ تانیہ کو بازار جانے کے لیے منانے کے فوراً بعد وہ اپنا کام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے بھائی نے کہا تھا اب صرف اسے وہاں سے اپنے پیپرز لانے ہیں اور ضروری پیپرز پر سگنیچرز کرنے ہیں، اس کے بعد صرف ٹکٹ کا مسئلہ تھا جو اس کا بھائی حل کر سکتا تھا۔ نہیں نا تانیہ یار، تم سمجھ نہیں رہی ہو، تم میرے ساتھ چلو، میں سب کچھ لے لوں گی خود ہی۔ مجھے اس طرح کی چیزیں کسی سے منگواتے ہوئے بہت شرم آتی ہے، اور نہ ہی میں کسی اور کو کہہ کر منگوانا چاہتی ہوں، میں خود لینا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ جب ایام اندر داخل ہوا، اسے آتے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو کر چہرہ پھیر گئی۔ وہ یقیناً آگے بڑھ جائے گا سوچ کر وہ اس کی طرف دھیان دیے بنا تانیہ کی طرف متوجہ تھی، جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مس تانیہ، کیا مسئلہ ہے؟ آپ میری ہونے والی مسز کی بات مان کیوں نہیں رہی؟ ایام اس کی طرف آتے ہوئے اسے گہری نگاہ سے دیکھ کر بولا، جبکہ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ جائے گا یا چہرہ پھیر لے گا، اس کے اس طرف آ جانے پر حیران ضرور ہوئی تھی، لیکن پھر دل چاہا کہ اپنی ہی عقل پر ماتم کرے۔ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی، تو پھر وہ بھلا اس طرح سے آگے کیوں بڑھ جاتا؟ وہ تو صرف اسی کے فیصلے کا احترام کر رہا تھا، ورنہ وہ ان سب چیزوں کو مانتا ہی کہاں تھا۔ یقیناً اب وہ مزید پردہ داری کا کوئی سسٹم رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس کے سامنے والے سنگل صوفے پر شان بے نیازی سے براجمان ہوتے ہوئے وہ ہیر کے نکاح کا ڈریس دیکھنے لگا، جس کا دوپٹہ سرخ رنگ کا تھا۔ سر، وہ ہیر بازار جانا چاہتی ہے، اسے کچھ ضروری چیزیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ سر اسے سب کچھ منگوا دیں گے یا مس میری سب کچھ لے آئیں گی، لیکن یہ جانا چاہتی ہے میرے ساتھ، اسے کسی کو بھیجتے ہوئے شرم۔ ٹھیک ہے، انہیں اپنی ضرورت کا سامان چاہیے ہوگا یا شاید اپنی شادی کے ریلیٹڈ کوئی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں گی، آپ لے جائیں اسے اپنے ساتھ، بلکہ ڈرائیور کو کہہ دینا، میں کہہ دیتا ہوں آپ کو، کل ہی وہ لے جائے گا اور واپس لے آئے گا۔ یہ لو میرا کریڈٹ کارڈ، رکھ لو، تمہیں جو بھی چاہیے ہو بے فکر ہو کر لے لینا۔ وہ اپنا کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں میرے، اور ویسے بھی مجھے روحی کا گفٹ اپنے پیسوں سے لینا ہے۔ اس نے ساتھ یہ بتانا ضروری سمجھا کہ وہ صرف روحی کا گفٹ لینے جا رہی ہے، ورنہ جانے وہ کیا سے کیا مطلب نکال لے۔
اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ جیسی تمہاری مرضی، ویسے کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں جانتا ہوں تم یہاں اندر رہ رہ کر اکتا گئی ہو، تمہیں بھی ان ہواؤں کو محسوس کرنے کا پورا حق ہے۔ جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ۔ خیر تم بتاؤ، تمہیں نکاح کا ڈریس کیسا لگا؟ خوبصورت ہے نا؟ میری پسند کا ہے۔ اس نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ جی بے تحاشا خوبصورت ہے۔ وہ اس خوبصورت جوڑے کی تعریف کرنے میں ہچکچائی نہیں تھی، اور اس کے اس طرح کہنے پر ایام کے انابی لبوں پر گہرا تبسم بکھرا تھا۔ میری ہر پسند لاجواب ہے، وہ مسکرا کر کہتا اٹھ کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ تانیہ اسے مزید ڈریسز دکھانے لگی۔ وہ بے دلی سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اب اسے کوئی ٹینشن نہیں رہی تھی کہ وہ کل ہی وہاں سے جانے والی تھی۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے سب سے بڑی ٹینشن دور ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی تیاری مکمل کر کے باہر نکلی تھی۔ آج روحی گھر پر نہیں تھی کیونکہ وہ صبح ہی اپنے بابا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ماما کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اور ایام صبح سویرے ہی اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اسے بھی لے جاتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کچھ بھی لیتے ہوئے شرمائے گی، اور وہ اس کو بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم تیار ہو، ابھی نکلیں؟ وہ کچن میں تانیہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو تیار کھڑی تھی۔ پہلے ناشتہ تو کر لو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، نکلتے ہیں، بس بہت ٹائم ہو چکا ہے، واپس آ کر لوں گی۔ ارے بہت وقت ہے، اس طرح سے خالی پیٹ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ تم ٹھیک سے ناشتہ کر لو، تب تک میں بھی کچھ کام کر لوں گی۔ تانیہ نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تو تانیہ نے مزید بحث نہ کرتے ہوئے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گھر سے باہر نکلی، جہاں ڈرائیور اپنی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو ایک ایڈریس بتایا تھا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ تانیہ بھی۔ یہاں پر کون سی مارکیٹ ہے جہاں سے تم اپنا سامان لوگی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، بہت ساری ہے، شاید تم نے دیکھی نہیں ہوگی۔ میری اماں ہمیشہ وہیں سے ساری چیزیں لاتی تھی، مجھے تو وہاں کی چیزیں پسند آتی ہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی تھی، جبکہ ڈرائیور گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پیچھے 4 گاڑیاں اور اسٹارٹ ہوئی تھیں۔ یہ گاڑیاں ہمارے پیچھے کیوں آ رہی ہیں؟ وہ حیرانگی سے تانیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ گارڈز کی گاڑیاں ہیں، یہ ایام کا آرڈر ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گی یہ گاڑیاں کچھ فاصلے پر تمہارے پیچھے پیچھے رہیں گی، تاکہ مزید کسی بھی طرح کا کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ سر کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتے، اور ویسے بھی اب تو تم ہم سب کے لیے بہت خاص ہو، اب تو ہم تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ تانیہ کے لہجے میں محبت تھی، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی تانیہ کو بیوقوف کیسے بنا سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہو جاتی، اسے اندازہ نہ ہوتا، لیکن اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنا کام کس طرح سے کرے گی، وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ ڈرائیور آرام سکون سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ تانیہ تو اس کے ساتھ اپنی ہی باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ تانیہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ آج تک اس مارکیٹ میں نہیں گئی جہاں کا ایڈریس ہیر نے اسے دیا ہے۔ ہیر نے اپنے بھائی کو اس جگہ کا نام بتایا تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے، اور اس کے بھائی نے وہاں موجود سب سے قریبی پاسپورٹ آفس میں رابطہ کیا تھا۔ یہاں پر اب وہ جا رہی تھی۔ رات کو وہ کافی دیر تک اس سے بات کرتی رہی تھی۔ وہ آج ہی پاسپورٹ آفس جانے والی تھی۔ یہ بات وہ رات کو ہی اپنے بھائی سے شیئر کر چکی تھی کہ وہ صبح کسی بھی قیمت پر اپنا پاسپورٹ وغیرہ لے آئے گی، کیونکہ اب وہ ان کاموں میں مزید بالکل بھی نہیں پڑنا چاہتی۔ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ وہ اسی ہفتے کے اندر اسے بلا لے گا، اور ٹکٹس وغیرہ کا انتظام بھی کرے گا، اور باقی کی ساری معلومات اسے پاسپورٹ آفس سے مل جائیں گی۔ وہ پہلے ہی پاسپورٹ آفس رابطہ کر کے انہیں بتا چکا ہے کہ آج ہیر وہاں آنے والی ہے، اسی لیے اس کا کام زیادہ لمبا نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے پیپرز لے کر سائن کر کے واپس آ جاتی، اور اسے یقین تھا اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے منظر سے ہٹ گئی تو تانیہ زیادہ محسوس نہیں کرے گی۔ وہ یہ کہہ کر ٹال دے گی کہ وہ اپنی پسند سے شاپنگ کر رہی تھی یا روحی کا پریزنٹ لینے گئی تھی۔ وہ جلدی اس جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ گاڑی رکی تو تانیہ نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ارے واہ، یہاں پر تو سچ میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، چلو آؤ شاپنگ کرتے ہیں۔ ویسے تم زیادہ تر کون سی دکان پر جاتی تھی اپنی اماں کے ساتھ؟
ہم سب سے پہلے وہاں پر چل کر جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کر لیتے ہیں، باقی سب سامان بعد میں آرام سکون سے لے لیں گے۔ ویسے مجھے اس مارکیٹ کا بالکل اندازہ نہیں ہے، لیکن تمہارا فیوریٹ ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے یہاں برانڈس نہیں ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ وہ آگے پیچھے پاسپورٹ آفس کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے لیفٹ سائڈ پہ مل گیا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتی تانیہ کے ساتھ بالکل اسی پاسپورٹ آفس کے قریب والی مارکیٹ کی طرف گئی۔ ہم لوگ یہیں پر انتظار کریں یا آپ لوگوں کے ساتھ آئیں؟ ایک گارڈ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر تانیہ نے اسے وہیں رہنے کا کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ اندر کی طرف لے گئی۔ مارکیٹ اندر سے بہت وسیع تھی، ہر طرف دکانیں ہی دکانیں تھیں۔ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ہائی کلاس لوگوں کا مارکیٹ محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی یہاں رش کافی زیادہ تھا۔ چلو پہلے وہ گفٹ والی شاپ پر چلتے ہیں، مجھے تو باہر سے وہ ٹیڈیز کافی مزے کے لگ رہے ہیں۔ تانیہ نے سامنے دکان کی طرف اشارہ کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میرے خیال میں ہمیں پہلے اپنی ضروری چیزیں لینی چاہیے، بعد میں اطمینان سے دیکھیں گے یہ سب کچھ۔ پوری مارکیٹ میں نگاہ دوڑاتے ہوئے اسے کہنے لگی تو تانیہ نے اس کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، جیسے تمہاری مرضی ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ تمہارا دھیان کہاں ہے یار؟ میں کب سے تم سے باتیں کر رہی ہوں اور تم پتہ نہیں کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہو۔ بتاؤ تو صحیح، ہم نے کون سی دکان پر جانا ہے؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں پاسپورٹ آفس کی طرف جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب تانیہ اس کا ہاتھ ہلا کر بولی، ہاں وہ میں دیکھ رہی تھی کون سی دکان ہے، وہ کیا ہے؟ میں اتنے ٹائم سے آئی نہیں ہوں تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، میرے خیال میں اس طرف ہوگی دکان۔ اس نے پاسپورٹ آفس کی طرف جانے والے راستے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں تو چلو نا، ہم اس طرف کیوں آئے ہیں؟ اور وہ ہاتھ تھام کر اسے اس طرف لے جانے لگی، لیکن اتفاق تھا کہ کچھ اور وہاں سامنے ہی اسے لیڈیز شاپ نظر آ گئی۔ تانیہ تو دیکھ کر خود ہی وہاں چلنے کا اسے اشارہ کرنے لگی، جبکہ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ تانیہ کی نظر سے ہٹ کر وہاں آفس کیسے جائے۔ تانیہ تو ہر طرف اس کا ہاتھ تھامے ہوئے جا رہی تھی، نہ اس کا ہاتھ چھوڑ رہی تھی اور نہ ہی وہ اپنی نظروں سے اسے دور کر رہی تھی۔ اب وہ بس کسی طریقے سے تانیہ سے جان چھڑا کر اس طرف جانا چاہتی تھی۔ بات تو پہلے ہی ساری ہو چکی تھی، اسے یہاں زیادہ منظر سے ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی، بس تھوڑی دیر میں اس کا کام ہو جاتا۔ لیکن تانیہ تو ہر طرف اس کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ اس وقت وہ اس کا ہاتھ تھام کر سامنے والی دکان میں لے کر جا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ اس کی ساری سوچیں اپنے پاسپورٹ اور ویزے کی طرف تھیں۔ تانیہ اور وہ ایک دکان میں داخل ہوئے جہاں ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنا ضروری سامان آرڈر کرنے لگی، جبکہ وہ لیڈی بھی ان کا آرڈر لکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ آؤ ہم باقی چیزیں چیک کرتے ہیں، مجھے حجاب کے لیے کچھ اسٹالرز کی ضرورت ہے۔ اس نے تانیہ کے قریب سے اٹھتے ہوئے سائڈ پر رکھے اسٹالرز کو چیک کرنا شروع کر دیا تھا، تو تانیہ بھی باقی سامان کو چیک کرنے لگی۔ تانیہ ایک طرف ہو گئی تھی، اس کا دھیان سامنے والی ڈریسز کی طرف تھا، جبکہ وہ 2-3 اسٹالرز نکالے اور پیچھے دوسری طرف جا کر دیکھنے لگی۔ تانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر واپس اپنی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس طرف بھی کافی اچھی ڈریسز ہیں، تم اسٹالرز لے لو، میں چیک کر کے آتی ہوں۔ تانیہ مسکرا کر دوسری طرف جانے لگی، جبکہ اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا، بلکہ تانیہ نے خود ہی اسے موقع دے دیا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے جانے کا اشارہ کرتی خود بظاہر اسٹالرز کی طرف ہی متوجہ رہی۔ وہ ایک نظر سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی کو دیکھتی باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ تانیہ پوری تو اسے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا دوپٹہ اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، اندر سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے گارڈز کی نظروں سے بچنا تھا۔ وہ باہر نکلی تو سامنے سے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ گارڈز شاید نیچے تھے، وہ مارکیٹ کے اندر نہیں آئے تھے، جو کہ بہت اچھی بات تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی پاسپورٹ آفس کی طرف جانے لگی۔ تانیہ کی نظروں سے بچتے ہوئے وہ جلدی سے پاسپورٹ آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مارکیٹ سے بہت سارے راستے نکلتے تھے۔ وہ سامنے والے راستے سے نکلنے کے بجائے پچھلے راستے سے نکلی، جہاں پاسپورٹ آفس اور بھی زیادہ قریب تھا۔ اس کے لیے یہ کام بہت آسانی سے ہو رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اچھی خاصی نروس ہو گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے اس طرح کسی جگہ پر کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ اچھا خاصا بڑا آفس تھا اور بہت سارے
کاؤنٹرز پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، میرا نام ہیر ہے اور میرا پاسپورٹ وغیرہ آپ لوگ بنا رہے ہیں، شاید آپ کو میرے بھائی نے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس آدمی کو کہنے لگی جو اس سے تفصیل مانگنے لگا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور وہ لوگ تفصیل جاننے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ یقیناً اس کا بھائی اسے سب کچھ بتا چکا تھا اور وہ لوگ اسے بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی تھے۔ ان لوگوں نے اس کا پاسپورٹ اور ویزا نکال کر اس کے سامنے رکھا اور اس کے ساتھ ہی چند پیپرز بھی نکال کر اس کے سامنے رکھے جس کا ذکر اس کا بھائی پہلے ہی کر چکا تھا۔ اسے جگہ بتائی گئی جہاں اس نے سائن کرنے تھے۔ ٹکٹس وغیرہ کی تیاری آج سے ہی شروع ہونے والی تھی۔ ان لوگوں کے مطابق ایک ہفتے کے اندر ہی ان کا کام بن جانا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ یہاں سے ایک ہفتے کے اندر ہی سعودیہ روانہ ہو جانے والی تھی۔ اسی لیے یہ بہت اچھی بات تھی، اس کے لیے یہ بہت اچھی بات تھی۔ روحی کے برتھ ڈے میں ایک ہفتہ باقی تھا اور اس سے پہلے ہی اس کا کام ہو رہا تھا۔ وہ پیپر سائن کرتے ہوئے اپنے موبائل پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بھلا اسے کون فون کر رہا تھا؟ فون نکال کر دیکھا تو 7 کا نمبر جگمگاتا ہوا نظر آیا۔ وہ اب اسے کیوں فون کر رہا تھا؟ اسے بھلا کیا بات کرنی تھی؟ بلکہ اب بات کرنے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ شاید وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا ہو، لیکن اب 4 ماہ تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس شخص کے لیے اس کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہ اسے معاف کرنے کی ہمت خود میں رکھتی تھی۔ ہیلو ہیر، پلیز مجھے بچا لو۔ ہیر، صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو، ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میری جان بچا لو ہیر، میں مر جاؤں گا ہیر، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں، پلیز یہاں آ جاؤ۔ اگر تم نہیں آئی تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ تو خدا کے لیے میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، پلیز مجھے بچا لو۔ ہیلو سعد، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بتائیں مجھے۔ وہ ایک طرف کھڑی ہوتی اس سے پوچھنے لگی تھی جبکہ وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ پلیز ہیر، یہاں آ جاؤ، اگر تم نہیں آئی تو میں مر جاؤں گا، پلیز۔ ساتھ میں ابھی ایام کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ نہیں، لالا کو کچھ مت بتانا، اگر تم نے ان کو بتا دیا تو یہ لوگ مجھے اگلے ہی لمحے مار ڈالیں گے۔ خدا کے لیے صرف تم ہی میری جان بچا سکتی ہو۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا جبکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کون لوگ ہیں جو اسے مارنا چاہتے تھے؟ پتہ نہیں وہ کس حالت میں تھا۔ اسے فون پر ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی اور پھر فون بند کر دیا گیا تھا۔ سعد کی آواز سن کر وہ اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مصیبت میں تھا، اس وقت کہاں تھا؟ وہ پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی جب اچانک اس کے فون پر لوکیشن سینڈ کر دی گئی۔ یہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، ہیر وہاں جا سکتی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ گارڈ سے مدد لے، لیکن کیا وہ لوگ اسے سعد کی مدد کے لیے جانے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسے خود ہی سعد کی مدد کرنی تھی۔ سعد کی جان خطرے میں تھی اور وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے جو سعد کو جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے۔ ممکن تھا یہ وہی لوگ ہوں جو اسے اغوا کرنا چاہتے تھے۔ سعد اپنی لالچی فطرت کی وجہ سے اس بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، لیکن وہ اپنے اندر کی انسانیت مار نہیں سکتی تھی۔ وہ ایام کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کی مصیبتوں سے ایام کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، گلی کی طرف بھاگ گئی تھی جہاں اسے ڈرائیور کھڑا نظر آیا۔ وہ اپنا آپ بچاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ڈرائیور نے پیچھے سے آوازیں بھی لگائیں لیکن وہ نظر انداز کرتے تیزی سے بھاگ نکلی۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے امجد نے بھاگ کر اندر کا رخ کیا اور اندر آ کر تانیہ کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ تانیہ سامنے ہی سیڑھیوں سے نیچے پریشانی سے اتر کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے اسی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ امجد بھائی، ہیر نہیں مل رہی، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ میں کب سے تلاش کر رہی ہوں لیکن نہیں مل رہی۔ وہ وہاں میرے سامنے شاپنگ کر رہی تھی کہ اچانک غائب ہو گئی، تانیہ پریشانی سے اسے بتانے لگی۔ ڈرائیور بنا اس سے کچھ بھی کہے تیزی سے واپس سیڑھیوں سے اترتا اس گلی کی طرف گیا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے اس نے ہیر کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں جلدی سے جلدی سر کو یہ سب کچھ بتانا چاہیے۔ ہیر میڈم کہیں چلی گئی ہیں؟ تم لوگ ہیر میڈم کو ڈھونڈو، اس سارے ایریا میں وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی۔ وہ گارڈز کو کہتے ہوئے اپنا موبائل فون نکالنے لگا تھا۔ رکیں، سر کو بتانے سے پہلے ایک دفعہ ہم اس جگہ کو اچھی طرح چیک کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہیں کہیں ہو، تانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا جو ایام کو فون کر کے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔
اسے تانیہ کی بات کچھ حد تک ٹھیک لگی تھی، اسی لیے ہاں میں سر ہلا کر سب گارڈز کو واپس آنے کا انتظار کرنے لگا لیکن وہ سب لوگ مایوسی سے واپس آئے تھے۔ ان سب لوگوں کو ہیر کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا تھا، اب سوائے ایام کو بتانے کے وہ لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ السلام علیکم سر جی، میڈم کہیں چلی گئی ہیں؟ ہم پوری مارکیٹ چیک کر چکے ہیں لیکن ہیر میڈم کہیں نہیں مل رہی، پتہ نہیں وہ کس طرف چلی گئی ہیں۔ ہم کب سے انہیں تلاش کر رہے ہیں لیکن کہیں پر نہیں مل رہی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ہیر میڈم جیسے کپڑے پہنے ایک لڑکی کو مارکیٹ سے دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہم سے چھپ کر کہیں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی لیکن پھر سوچا کہ پہلے میں اندر جا کر مارکیٹ میں چیک کر لیتا ہوں، لیکن وہ ہیر میڈم ہی تھی۔ اگر تمہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا تو تمہیں اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا، نہ کہ تانیہ کے پاس، وہ غصے سے اسے بول رہا تھا، جبکہ ڈرائیور اپنے باس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ کہنے ہی والا تھا جب ایک آدمی سوٹ بوٹ میں اس کے پاس آ کر رکا۔ سر یہ پاسپورٹ اور ویزا میڈم اندر ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے ان میڈم کو ہیر میڈم کے ساتھ دیکھا تھا، آپ پلیز انہیں دے دیجیے گا۔ وہ ایک پارسل اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی تانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ کون ہے وہاں اور کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ شاید دوسری طرف سے اس آدمی کی بات سن چکا تھا۔ سر یہ آدمی پاسپورٹ آفس سے آیا ہے، یہ ہیر میڈم کا پاسپورٹ اور ویزا دے رہا ہے، وہ کنفیوز سا اسے بتانے لگا تھا، جبکہ ایام کو ساری پہلی سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ ایک ایک بات کو سمجھ چکا تھا۔ تم اس کی ساری تفصیل معلوم کرو، میں وہاں پر پہنچتا ہوں، بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اس جگہ پر پہنچا تھا اور یہاں پہنچنے کے 10 منٹ کے اندر ہی وہ ہیر کی لوکیشن معلوم کر چکا تھا۔ اس وقت اس کا موبائل جہاں تھا وہ جگہ اس کی پہنچ سے زیادہ دور ہرگز نہیں تھی، لیکن ہیر وہاں کیوں گئی تھی اور وہاں جانے کا کیا مقصد تھا؟ سر یہ پاسپورٹ ہیر میڈم کا ہے جو ان کے بھائی نے بنوایا ہے اور یہاں ان کے ٹکٹس بھی بک کروائی جا رہی ہے، وہ بھی اسی ہفتے کے اندر۔ ڈرائیور نے اس کے آتے ہی تفصیل اسے بتائی تھی، مطلب وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اسے چھوڑ کر یہاں سے بھاگنے والی تھی، جس میں اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اس کا یہاں آنا بھی ایک پلاننگ تھا۔ یہ سب کچھ وہ اتنے اسمارٹ طریقے سے کر رہی تھی اور وہ یہ سوچ کر کہ ان سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے بھائی سے اپنے دل کی باتیں کہتی ہے۔ اس کے بھائی پر تو اسے پہلے بھی رتی برابر یقین نہیں تھا، اور اوپر سے اب جو کام اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ آسانی سے بخشنے والا نہیں تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف ہیر کی لوکیشن ٹریس کرنے کے بعد اس جگہ پر جا رہا تھا جہاں ہیر اس وقت موجود تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اگر ہیر کا سارا کام ہو چکا ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، تو ہیر اس طرح یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے بھاگ کیوں گئی؟ کیا اسے اس کا ڈر تھا کہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ کہے گا؟ ہیر عجیب سی جگہ پہنچی تھی، اس کے لیے یہاں پہنچنا مشکل تو نہیں رہا تھا کیونکہ لوکیشن کی وجہ سے یہاں آسانی سے پہنچ گئی تھی، لیکن جگہ کھنڈر نما تھی۔ دیکھنے میں تو بہت پرانی سی جگہ معلوم ہوتی تھی اور یہ چھوٹی ہرگز نہیں تھی، یہ کھنڈر دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے میں ایسی ہی کوئی جگہ ہے، اسے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس طرح کی جگہ اس نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، اسی لیے کافی زیادہ پریشان تھی کہ وہ یہاں سے کس طرف جائے۔ اس جگہ کی خاموشی اور ویرانی دیکھتے ہوئے اسے عجیب سا خوف آ رہا تھا، شاید وہ غلط جگہ پہنچ گئی تھی، سوچ کر اس نے ایک بار پھر سے لوکیشن چیک کی تھی۔ وہ بالکل صحیح جگہ پر پہنچی تھی، لیکن اب وہ کہاں جائے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو کوئی انسان تھا ہی نہیں جس سے وہ کچھ نہ کچھ پوچھ لے۔ یہ بہت عجیب طرح کی جگہ تھی، نہ جانے ساتھ نے اسے کس طرف بلایا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ آگے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس عجیب و غریب طرح کے کھنڈر میں داخل ہو گئی تھی۔ بڑا بڑا گھاس جو اس کے قد کے برابر آ رہا تھا، شاید نہیں یقیناً یہاں سالوں سے صفائی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے آگے جانا اسے ٹھیک نہیں لگا تھا، یہاں تو دور دور تک راستہ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کس طرف آ گئی تھی۔ مجھے اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے واپس چلے جانا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا جب اپنے سامنے ایک اونچے لمبے ہٹے کٹے آدمی کو دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھوں میں موجود ایک کپڑا اس کے منہ پر رکھ دیا تھا، جس کے بعد اسے کوئی ہوش و حواس نہ رہا۔
سر میرا نہیں خیال کہ میڈم اس جگہ پر آئی ہوں گی، یہ تو عجیب سی جگہ ہے، اور سر میڈم اس طرف کیوں آئیں گی؟ اگر انہوں نے جانا ہی ہوا تو وہ واپس اپنے شہر کی طرف جانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ وہ اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی۔ مجھے تو لگتا ہے ہمیں ایسی جگہ پر دیکھنے کے بجائے ریلوے اسٹیشن جانا چاہیے، کیونکہ انہیں اگر کہیں جانا ہوا تو وہ واپس اپنے شہر جانے کی کوشش کریں گی۔ امجد اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ ایام نفی میں سر ہلاتا آگے پیچھے دیکھنے لگا تھا۔ نہیں، ہیر یہیں پر ہے، دیکھو اس کے موبائل کی لوکیشن ابھی تک یہیں پر ٹریس ہو رہی ہے، ہم بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ سر لیکن یہ تو بہت عجیب ہے، وہ یہاں کیوں آئیں گی؟ وہ خود بھی کافی زیادہ الجھا ہوا تھا، جبکہ امجد اس کی لوکیشن دیکھتے ہوئے گارڈز کو اس جگہ دیکھنے کے لیے کہہ چکا تھا۔ وہ ہر طرف اس جگہ کو چیک کر رہے تھے۔ یہ دکھنے میں بہت پرانی جگہ لگتی تھی، جیسے یہ کوئی ڈراؤنی جگہ ہو۔ یہاں پر کوئی آتا جاتا نہ تھا، کیونکہ یہاں پر عجیب طرح کے قصے مشہور کر دیے گئے تھے۔ شاید لوگوں کو جن بھوت وغیرہ کا ڈر بتا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کئی دفعہ نشے میں دھت لوگوں کو اس طرف دیکھا گیا تھا۔ لیکن لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ نشے میں لوگوں کو اپنی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ جن بھوتوں جیسے چکروں میں کہاں پڑ سکتے ہیں، اسی لیے اس طرف سوائے نشیوں یا پھر کنڈوں کے اور کوئی نہیں آتا جاتا تھا۔ سر مجھے تو لگتا ہے کہ میڈم کا فون وغیرہ چوری ہو گیا، کسی نشئی نے شاید یہ حرکت کی ہوگی۔ ریلوے اسٹیشن پر یہ بہت عام سی بات ہے، مجھے یہی لگ رہا ہے۔ ہم صرف یہاں پر وقت برباد کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ہمیں ریلوے اسٹیشن جانا چاہیے، ابھی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ہمیں یہاں وقت نہیں برباد کرنا چاہیے، امجد نے اسے سمجھانا چاہا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا باہر کی طرف جانے لگا، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ممکن تھا اس کا فون چوری ہو گیا ہو۔ وہ کتنی سمجھدار تھی یہ تو وہ اس کی اس حرکت سے اندازہ لگا ہی چکا تھا، اسے مزید اس جگہ پر وقت برباد نہیں کرنا تھا۔ سر یہ رہی لڑکی، اب بتائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ زمین پر بے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی، جبکہ وہ لوگ ساتھ کے ماتھے پر بندوق رکھے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیر کو دیکھ کر اسے سکون ملا تھا، اسے نہیں لگا تھا کہ وہ یہاں آ جائے گی، لیکن وہ نہ صرف یہاں آ گئی تھی بلکہ وہ تو ان لوگوں کو مل بھی چکی تھی۔ سر دیکھیں ہیر آ گئی ہے، اب پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ آپ کو یہ لڑکی چاہیے تھی نا، تو لڑکی آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ لوگوں کو اس کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، بس مجھے جانے دیں۔ بری طرح سے روتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ڈر سے اس کی جان جا رہی تھی۔ اوئے بے غیرت، تو چپ کر کے بیٹھ، اور تم لوگوں نے ٹھیک سے پتہ کروایا ہے نا، یہی وہ لڑکی ہے نا جو اس آدمی کو چاہیے، اسی کے خاطر اس نے اسے پیسے دیے تھے نا؟ وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اب تو یہ آدمی بتائے گا نا۔ اس نے سوچا تھا کہ ہم اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے اور یہ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ تجھے کیا لگا اگر تو لڑکی کو طلاق دے دے گا تو بچ جائے گا، یا ہم تجھے ایسے ہی جانے دیں گے؟ بول، یہی ہے نا وہ لڑکی جس کے لیے کنگ نے تجھے پیسے دیے تھے؟ وہ ساتھ کے بال پیچھے کھینچتے ہوئے اس کے منہ پر بندوق رکھ کر پوچھنے لگے۔ ہاں یہی ہے وہ لڑکی، اسی کے لیے کنگ نے مجھے پیسے دیے تھے۔ اس کے آدمی میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے تھے کیا یہ لڑکی میری منگیتر ہے۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ لڑکی میری منگیتر ہے اور 2 سالوں بعد میری ان سے شادی ہونے والی ہے، لیکن اس آدمی نے کہا ابھی شادی کروا لو اور ہم تمہیں اس شادی کی قیمت دیں گے۔ میں لالچ میں آ گیا کہ مجھے بہت سارے پیسے ملنے والے ہیں۔ ہیر بہت خوبصورت تھی، مجھے یہی لگا کہ وہ بڈھا اس پر مر مٹا ہے تو اچھا موقع ہے پیسے کمانے کا۔ میں نے اس سے بہت بڑی رقم لے لی اور وعدہ کیا کہ میں اسے اس تک پہنچا دوں گا۔ شادی کے بعد تو میں نے ہیر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ اس آدمی نے کہا تھا اس کی خوبصورتی پر صرف اس کا حق ہوگا۔ لیکن شادی والے دن مجھے پتہ چلا کہ اس آدمی کے بہت سارے دشمن ہیں جو میرے پیچھے لگ گئے ہیں، کیونکہ اس آدمی کی کمزوری میری بیوی ہے۔ مجھے اس آدمی کا فون آیا، اس نے مجھے کہا کہ ہیر کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہیر 2 مہینے تک اس کی امانت میرے پاس رہے گی۔ میں نے یہی سوچا کہ میں ہیر کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، کیونکہ اس کی خوبصورتی پر میرا اپنا ایمان خراب ہونے لگا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس طرح میری جان کو بھی ہر وقت خطرہ لاحق تھا۔ ہیر کو محفوظ جگہ پہنچانے کے لیے میں نے اسے اپنے کزن کے گھر بھیج دیا اور خود یہاں سے بھاگ کر لندن چلا گیا تاکہ کنگ کے دشمنوں کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ باقی اسے اغوا کرنے کی کوشش تو آپ لوگوں نے بھی کی تھی، لیکن ایام سکندر کے علاقے میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔
پچھلے 4 مہینوں سے ہیر عدت میں تھی۔ اس کی عدت پوری ہوئی تو آج وہ گھر سے باہر نکلی اور اس وقت یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب مجھے یہاں سے جانا ہے، آپ لوگوں کا کام ہو گیا ہے، پلیز اب آپ لوگ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤں گا، میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، مجھے جانے دیجیے۔ اپنا منہ بند کرو ورنہ میری بندوق بولے گی۔ وہ اسے دھمکی دیتا، دھکا مار کر پیچھے گراتا، خود اپنا موبائل فون نکال کر کان سے لگا چکا تھا۔ سر، کنگ والی لڑکی مل چکی ہے، واقعی اتنی خوبصورت تو ہے کہ کنگ جیسے آدمی کا ایمان اس پر خراب ہو جائے۔ اسے کہاں لے کر آنا ہے؟ کہیں تو حسینہ بائی کے کوٹھے پر چھوڑ کر آؤں، 1 ہفتے کے اندر اندر حسینہ اسے کوٹھے کی سب سے بڑی اور مہنگی طوائف بنا دے گی، پھر کنگ کو بھیجیں گے اس کے پاس۔ وہ بے ڈھنگ سا کہا لگاتے ہوئے بولا تھا، لیکن دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو ہیر کے باس کے گھر بھیجنے کا حکم جاری کرنے لگا۔ اسے باس کے گھر پہنچا دو، سر نے کہا ہے، پہلے اس کا ایک ویڈیو بنا کر کنگ کو بھیجیں گے تاکہ کنگ کو اندازہ ہو جائے، وہ چاہے اپنی چیز 1000 پردوں میں چھپا کر رکھے تب بھی اسٹیفن کی نظر سے بچ نہیں سکتی۔ اسٹیفن، سر نے کہا ہے، پہلے وہ خود اس کے ساتھ اپنا وقت رنگین کریں گے اور پھر اسے حسینہ کے کوٹھے کی سب سے بڑی طوائف بنائیں گے تاکہ اس کے دشمن کو پتہ چل جائے کہ وہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہیر کے چہرے کو دیکھنے لگا، واقعی اس لڑکی پر تو کسی کا بھی دل آ سکتا ہے، اس نے ہیر کے قریب جاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر الجھنے لگی تھی، وہ اس کے چہرے پر جھکنے ہی لگا جب پیچھے سے اسے آدمی کی آواز سنائی دی، سر اس طرح مت کریں، اگر باس کو پتہ چل گیا وہ آپ پر خفا ہوں گے، اور ویسے بھی ان کے بعد سب کچھ آپ کے ہی حصے میں آتا ہے، تھوڑا صبر کر لیں۔ شاید وہ اس کی نیت کو سمجھ گیا تھا۔ ارے یار، انہیں تھوڑی نہ پتہ لگے گا کچھ بھی، اور میں کون سا اسے کوئی بڑا نقصان پہنچانے جا رہا ہوں۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے ہی لگا تھا، اچانک کسی نے زوردار لات اس کے منہ پر دے ماری، وہ دور جا گرا تھا۔